نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 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 اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربي يسر ولا تعسر، وتمم علينا بالخير وبك نستعين، بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بآواز بلند درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى.
اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اور شرکت کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو بری عادتیں، جو گناہوں کی عادتیں ہم میں موجود ہیں، اللہ ان تمام بری عادتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور جیسا لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے اچھے گمان سے بھی اچھا بنائے۔ تمام عیوب، ہماری برائیاں جو ظاہر ہیں جو چھپی ہیں، سب اللہ دور فرمائے۔ دونوں جہاں میں اے مالک ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرما۔ اے مالک دونوں جہاں میں ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا، دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اے مالک ہمیں ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہمیں وقت کی قدر نصیب فرما۔ اے مالک ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف نوری نور عطا فرما، نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا۔ اے پروردگار ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ اے مالک، اے پروردگار، اے مالک تو کرم فرما، فضل فرما، تمام مسلمانوں کے حق میں یہ ساری دعائیں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس رکوع کا درس ہم سماعت کریں گے، یہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 9 ہے، اور پہلے پارے کا بھی یہ 9واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 ہے، 72۔ گزشتہ رکوع میں آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا، اور پھر قتل کرنے کے بعد جو قاتل تھا اس نے لاش کسی اور قبیلے کے دروازے پر ڈال دی، اور پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یہ حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہمارے رشتہ دار کو قتل کیا گیا ہے، فلاں قبیلے کے دروازے سے لاش ملی ہے، آپ بتائیں قاتل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے کے جسم کا ایک حصہ اس لاش سے ٹچ کریں تو وہ لاش خود ہی بتا دے گی کہ قاتل کون ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، جیسے جیسے سوالات کرتے گئے اتنے احکامات جو ہیں وہ اور مشکل آئے۔ آخرکار انہوں نے وہ گائے تلاش کی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ حکم دیا کہ وہ گائے جوان ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو۔ پھر جب انہوں نے مزید سوال کیا تو فرمایا وہ گائے پیلی ہونی چاہیے، یعنی جوان بھی ہو اور اس کا رنگ یلو ہو، پیلا ہو، اور پھر وہ یلو بھی لائٹ یلو نہ ہو بلکہ ڈارک یلو ہو، گہرا زرد کلر ہو، اور پھر گہرا زرد کلر بھی ہو اور دیکھنے میں وہ اچھی بھی لگتی ہو۔ پھر فرمایا کہ اس گائے نے کبھی بھی زمین میں اس نے ہل نہ چلایا ہو، اس نے زمین کو سیراب نہ کیا ہو، اس کے ذریعے کھیتی کو پانی نہ ڈالا گیا ہو، اس گائے کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اور اس گائے پر کوئی داغ بھی نہ ہو۔ داغ کو آپ اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بالکل لال گائے لیں تو لال گائے میں بھی بسا اوقات دوسرے رنگ کے نشان ہوتے ہیں، سفید گائے لے تو اس میں بلیک کلر بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ گائے مکمل پیلی ہونی چاہیے، کوئی اور رنگ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، کوئی عیب بھی نہ ہو۔ تو اب وہ اس گائے کی تلاش میں نکلے تو انہیں ایک گائے ملی جو بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کے پاس تھی۔ اس زمانے میں گائے کی جو قیمت تھی وہ تھی 3 دینار۔
3 دینار تقریباً 1 تولہ سونے کے برابر ہے، کیونکہ 1 دینار کی جو اس کا وزن ہے، 1 دینار یعنی سونے کا جو سکہ ہے اس کا وزن ہے تقریباً 4 گرام، تو 3 دینار کا وزن کتنا ہوا؟ تقریباً 12 گرام، اور 1 تولہ جو ہے 11.67 گرام کا ہے۔ تو اس زمانے میں گائے جو ہے وہ 3 دینار کی ملتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ گائے چونکہ اسپیشل گائے ہے تو اس میں کچھ زیادہ قیمت لگ جائے گی، لیکن جو گائے کا مالک تھا نوجوان، اس نے کہا کہ میں اس کی کھال کے برابر سونا لوں گا، کھال کو بچھایا جائے، سونے کا ڈھیر اس پر ڈالا جائے، جتنا سونا اس کھال کے اندر آتا ہے مجھے اتنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو آپ بڑی مہنگی دے رہے ہیں، تو اس نوجوان نے کہا کہ خریدنی ہو تو آپ کی مرضی، نہ خریدنی ہو تو آپ کی مرضی۔ اب وہ مجبور ہو گئے وہ گائے خریدنے پر، اور اس نوجوان کا واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ یہ اپنی ماں کا بڑا فرمانبردار تھا، یہ اپنی ماں کے بڑے فرمانبردار نوجوان تھے، اور رات کے اس نے 3 حصے کیے تھے اس نوجوان نے۔ ایک حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتا، ایک حصے میں آرام کرتا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ اس نے اپنی آمدنی کے بھی 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا، اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس نوجوان کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اور والد بڑے نیک اور صالح تھے۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو یہ گائے جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ تھی، تو اس بچے کو، گائے کے بچے کو وہ جنگل لے گئے اور عرض کی اے مالک یہ گائے میں تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے مل جائے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ نیک نوجوان، صالح نوجوان، دیکھیں اگر ماں باپ نیک ہیں تو اس کی برکتیں بھی اولاد کو ملتی ہیں، اور پھر مزید یہ کہ اولاد بھی نیک ہو تو پھر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ بھی نیک ہوں اور اولاد بھی نیک ہو تو پھر تو برکتیں ہی برکتیں۔ اب اس نوجوان کے ماں باپ بھی نیک اور وہ خود بھی نیک تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا جنگل میں جاؤ اور گائے لے کر آؤ۔ اس نے کہا ماں مجھے وہ گائے کیسے ملے گی؟ کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ وہ گائے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ کتنا یقین ہے، بتائیں اتنا بڑا جنگل ہے اس میں گائے کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو ہر موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، اور بار بار دعا مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ کا دربار ہے کہ جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ زیادہ خوش ہوگا۔ دنیا میں تو بار بار سوال کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اور پھر ہم تو دعا مانگتے ہیں کب؟ جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ کام ہم نہیں کر سکیں گے تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، یہاں تک کہ اگر جیسے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ موچی کے پاس جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا انداز یہ تھا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا پہلے اللہ سے دعا مانگتے پھر موچی کے پاس جاتے، ذرا سا بیمار ہوئے تو پہلے اللہ سے دعا مانگتے پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، بار بار مانگی جائے، اور یقین ہو، یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ میں تو قابل نہیں ہوں لیکن میرا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، وہ ضرور دے گا، اور جتنا یقین زیادہ ہوگا نا اتنا ہی کرم زیادہ ہوگا۔ اللہ ہمیں نور یقین عطا فرمائے۔
تو وہ نوجوان گئے جنگل میں، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، گائے سامنے آ گئی۔ اب وہ گائے کو پکڑے کیسے، کیونکہ گائے کے گلے میں رسی تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا اے گائے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رک جا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دنیا پر حکومت دیتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کبھی پانی کسی کی زبان سمجھتا ہے، لیکن حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی سے کلام کیا نا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے چشمہ جاری ہوا تو بی بی ہاجرہ نے پانی سے کیا کہا، زم زم، رک جا رک جا۔ اور پھر ایسے نہیں رک جا رک جا، اپنی انگلی سے ایک سرکل بنایا، دائرہ بنایا، اور کہا ہے پانی اس دائرے سے باہر مت نکلنا، زم زم، رک جا رک جا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی برکت سے جو چشمہ جاری ہوا تھا وہ اتنا طاقتور تھا، اتنا پاورفل تھا کہ پوری زمین پانی سے بھر جاتی۔ اگر بی بی ہاجرہ نہ فرماتی تو پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی ولی، اللہ کی ولیہ کی طاقت دیکھیں کہ انہوں نے خطاب کس سے کیا، پانی سے کیا۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ تو انہوں نے خطاب جو ہے وہ گائے سے کیا اور کہا اے گائے تجھے اللہ کا واسطہ رک جا، تو وہ رک گئی، اسے لے کر آ گئے۔ پھر آپ نے گزشتہ درس میں سنا ہوگا کہ وہ لے کر آ گئے اور ماں نے کہا بیٹا 3 دینار میں بیچنا ہے، لیکن جب سودا ہو جائے تو مجھے دوبارہ پوچھنے کے لیے آنا ہے۔ اب یہ بات تو عقل سے ماورا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ 3 دینار میں بیچنا ہے تو سودا ہونے کے بعد دوبارہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جو بچے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، جو بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور فرما برداری میں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ماں باپ کوئی حکم دیں وہ تو نہیں مانا جائے گا، لیکن جو جائز حکم ہوگا اس میں جب ہم فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو ماں نے کہا کہ یہ کرنا ہے۔ اب ایک گاہک آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 3 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا میں ماں کے پاس جاؤں گا، دوبارہ پوچھوں گا۔ تو انہوں نے کہا آپ دیکھیں آپ کی والدہ جو ہیں زیادہ کہیں گی کہ 4 دینار میں لے لو، 5 دینار ریٹ بتا سکتی ہیں، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو 3 کے بجائے 6 دینار دوں گا، آپ ابھی یہ گائے مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میری ماں نے جو بولا ہے وہ میں کروں گا۔ اچھا ماں سے جا کر کہا تو ماں نے کہا کہ بیٹا اب اس کی قیمت 6 دینار کر دو، لیکن اگر کوئی گاہک مل جائے 6 دینار کا تو پھر پوچھنے کے لیے آنا۔ پھر وہی گاہک آ گیا، ان سے انہوں نے کہا اب تو قیمت 6 دینار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سودا طے ہونے کے بعد پھر ماں سے پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا آپ ایک کام کریں، 6 کے بجائے 12 دینار لے لیں، مگر ابھی سودا ڈن کریں اور ابھی گائے مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ماں کے پاس گئے تو ماں نے کہا بیٹا یہ کوئی فرشتہ ہے، اب جاؤ اور اب اگر وہ تمہیں ملے تو اس سے پوچھو کہ ہم گائے کو ابھی بیچیں یا بعد میں بیچیں، اور یہ پوچھو کہ اس کی قیمت کیا رکھیں۔ تو وہی فرشتہ انسانی شکل میں پھر ملا، اس سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ ابھی گائے مت بیچو، بنی اسرائیل تم سے خریدیں گے، اور اس کی قیمت یہ بتانا کہ گائے کی کھال کے برابر سونا چاہیے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اور بیٹے کی نیکی کی وجہ سے، اور بیٹا چونکہ ماں باپ کا فرما بردار تھا، خدمت گزار تھا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ انعام عطا فرمایا کہ ایک گائے جس کی قیمت جو ہے 1 تولہ سونے کے برابر تھی، وہ کئی کلو سونے کے برابر میں بک گئی۔
اس سے معلوم ہوا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اللہ اسے دنیا میں بھی برکتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی برکتیں دیتا ہے۔ اب یہ ہمارا اس وقت موضوع تو نہیں ہے، ایک طویل موضوع ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ کئی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مولانا صاحب روزی میں بڑی بے برکتی ہے، نوکری چھوٹ گئی، کاروبار کا یہ ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا۔ تو کبھی کبھی تو ہمت ہوتی نہیں ہے پوچھنے کی، اور کبھی ہمت ہوتی ہے تو ہم پوچھ لیتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کے ماں باپ سے تعلقات کیسے ہیں؟ تو عام طور پر تعلقات خراب ہوتے ہیں، جی لڑائی جھگڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، یا ہوتا یہ ہے کہ ہاں اچھے تعلقات ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ جو پہلے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے اس میں آپ نے اضافہ کیا کہ کمی کر دی؟ تو وہ کہتے ہیں بات یہ ہے مولانا صاحب کہ پہلے جب میں غیر شادی شدہ تھا تو بڑی خدمت کرتا تھا، پھر زوجہ آ گئیں تو اخراجات بڑھ گئے، تو پھر میں نے ان کی خدمت میں کمی کر دی۔ پھر یہ ہوا کہ بچے ہو گئے، تو جیسے جیسے بچے تشریف لاتے رہے اور بڑے ہوتے رہے، ان کے اخراجات بڑھتے رہے، تو اسکول کی فیس بھی ہے، وین کی فیس بھی ہے، بہت سارے کام ہیں۔ تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے ماں باپ سے معذرت کر لی کہ آپ اپنا کچھ کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اتنے اخراجات ہیں۔ تو ان کو پھر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر ایک کو سمجھانا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، تو جو سمجھنے والا ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب مہنگائی ہوتی ہے، آپ کے کاروبار میں کمی ہوتی ہے، تو ساری کٹوتی آپ اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں۔ بچے کو تو آپ نے نہیں کہا کہ بیٹا اسکول سے نکال لیتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بچے کی تو ہر چیز آپ پوری کر رہے ہیں، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی کی پڑھائی ہو، اچھی بات ہے۔ بال بچوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ ماں باپ کی خدمت کا کوئی جو ہے دعویٰ کرے اور بیوی بچوں پہ ظلم کرے، ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن اس طرح کی حرکت سے ہمیں خود نقصان ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہے، خود ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ پھر ان کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں پہلے آپ خدمت کرتے تھے تو اس کا صلہ یہ تھا کہ اللہ نے آپ کی روزی میں بڑی برکت دی تھی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نیکی کرتا ہو اس نیکی کو کبھی نہ چھوڑے، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ کسی کو روٹی کا ایک ٹکڑا دینے کا عادی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے روزی مل رہی ہوتی ہے، وہ یہ ٹکڑا دینا بند کرتا ہے، روزی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کے فضائل بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ماں باپ کی خدمت جو کرنا یہ باعث ثواب بھی ہے۔ تو جب وہ خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا، کہ حضور نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کسی غریب کو دیتا ہے، کسی رشتہ دار کو دیتا ہے، اگر وہ بند کرتا ہے، جی آپ نے ماں باپ کو پیسے دینے کیوں بند کر دیے؟ جی اب ذرا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تو اس لیے، آپ کو پتہ ہے ڈالر کا ریٹ کتنا ہو گیا؟ ارے اللہ کے بندے، ڈالر کا ریٹ جہاں سے جہاں پہنچ جائے، مہنگائی جتنی بھی ہو جائے، آپ اپنے اخراجات تو پورے کرتے ہیں، بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، بچوں کی اسکول کالج یونیورسٹی کی فیسیں بھی دے رہے ہیں، تو آپ اپنا نقصان کر، کسی اور کا نقصان ہم نہیں کر رہے، بلکہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان۔ اور جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ ماں باپ پہ احسان نہیں کر رہا، بلکہ در حقیقت وہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک باپ نے آ کر شکایت کی کہ میرا بیٹا مجھے اپنے مال میں سے حصہ نہیں دیتا، میں ضرورت مند ہوں، تو حضور رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اگر تو اپنے باپ کی خدمت میں کچھ پیش کرے گا تو احسان نہیں کرے گا، بلکہ ان کا احسان ہے
کہ وہ تجھے تیرا مال خرچ کرنے دیتے ہیں۔ تو اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وَإِذْ اور یاد کرو جب، قَتَلْتُمْ نَفْسًا تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فیہا اس قتل کے بارے میں، اس جان کے قتل کے بارے میں، یعنی جائیداد کی لالچ میں چچا زاد نے قتل کر دیا، کیونکہ وہ عامیل نام کا جو شخص تھا وہ بہت زیادہ مالدار تھا۔ اب شرعی اصول کیا ہے؟ اگر آدمی بہت زیادہ مالدار ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد وراثت میں تقسیم ہوگی۔ اب وراثت کا اصول یہ ہے کہ ماں باپ کو حصہ ملے گا، اس کی بیوی کو حصہ ملے گا اور اس کے بچوں کو حصہ ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی اتنا کھربوں پتی ہو لیکن ماں باپ بھی اس کے نہ ہوں، بیوی بچے بھی نہ ہوں، تو پھر حصہ کس کو ملے گا؟ تو فرمایا پھر جو ہے بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا۔ پھر سوال ہے اگر بھائی بہن بھی نہ ہوں تو کہا بھائیوں کی اولاد، کہا اگر بھائیوں کی اولاد بھی نہ ہو پھر کس کو حصہ ملے گا؟ پھر کہا اس کے چچاؤں کو حصہ ملے گا۔ کہا اگر چچا بھی نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ کہا چچا کی اولاد کو حصہ ملے گا۔ تو یہ جو عامیل نام کا جو شخص تھا اس کے قریبی کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھے۔ اب اس کے مرنے پر ڈائریکٹ حصہ مل رہا تھا چچا کے بیٹے کو، تو اس نے سوچا کہ میں اسے مار دوں، جب یہ مر جائے گا تو ساری جائیداد مجھے مل جائے گی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ قاعدہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی قاعدہ ہے کہ اس طرح مال کی لالچ میں اگر کوئی آ کر کسی کو قتل کر دے تو قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس قتل کو چھپانا بھی چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ پتہ نہ چلے میں نے قتل کیا ہے، تو اس لیے اس نے لاش جو ہے دوسرے قبیلے کے دروازے پہ ڈال دی اور پھر بڑا ہنگامہ ہو گیا، لوگ ایک دوسرے پر قتل کا الزام ڈالنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے، جو تم چھپا رکھے تھے اللہ نے ظاہر فرما دیا اور ظاہر ہو گیا کہ قاتل کون ہے۔ فَقُلْنَا پس ہم نے فرمایا اِدْرِبُوهُ اس لاش کو مارو، بِبَعْدِهَا گائے کے ایک حصے سے، یعنی گائے کے گوشت کا ایک حصہ، مختلف روایتیں ہیں، بعض نے فرمایا دم کا آخری حصہ، لیکن تھا وہ گائے کا ہی جز، جس گائے کو تم نے ذبح کیا ہے اس کا ایک حصہ اس لاش پر ٹچ کرو، یہ خود ہی زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ جب لاش سے ٹچ کیا گیا وہ زندہ ہو گیا، اس کے گلے کو ذبح کیا گیا تھا، گلا کاٹا گیا تھا، اب وہ کھڑا ہو گیا تو گلے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ اس حالت میں اس نے کہا کہ میرا قاتل جو ہے میرے چچا کا یہ بیٹا ہے۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا، اب اس نے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں میں قاتل ہوں۔ تو وہ جو مقصد کے لیے اس نے قتل کیا تھا کہ وراثت پر میرا قبضہ ہو جائے، اس مقصد میں وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قاتل وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب اسلام کے جو اصول ہیں وہ کتنے پیارے ہیں، اسلام کے اصول کتنے پیارے ہیں۔ یہ اصول اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ کوئی جائیداد کی لالچ میں کسی کو قتل نہ کر سکے۔ ہمیشہ کے لیے قاعدہ بنا دیا گیا کہ جو کسی کو قتل کرے گا تو قاتل جو ہے مقتول کی وراثت میں سے حصہ
نہیں پائے گا. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ کیا کرتے؟ وہ کہتے کہ بھئی جلدی یہ مرے تاکہ مجھے جائیداد ملے. اور آج یہ مرض عام ہے. بچے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں صرف جائیداد کی لالچ میں. پولیس جو ہے وہ کافی جو ہے تفتیش کرتی ہے، پھر آگے جا کر پتہ چلتا ہے یہ خود ہی قاتل ہیں. جب پوچھا جاتا تھا کہ جی ہم جائیداد کی لالچ میں ہم نے یہ کیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو دنیا کی محبت ہے، پھر ہمارا معاشرہ، پھر بے حیائی، دین سے دوری. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم خود اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کرتے. اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچپن سے بس ایک ہی فکر ہے کہ میرا بچہ خوب پڑھ لکھ لے، خوب کما لے، خوب دنیا کمائے. اور بچپن سے بچے کے دل میں دنیا کی محبت ڈالی تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی ٹھکرا دیتا ہے. حال اخبار میں خبر آئی، نعوذ باللہ من ذالک، ایک شخص نے جائیداد کی لالچ میں آ کر اپنی ماں کے کلاڑی سے ٹکڑے کیے. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے پوچھا گیا کہ تو نے جو ٹکڑے کیوں کیے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ لاش کو چھپانا میرے لیے آسان ہو جائے. یعنی یہ خبر آپ پڑھیں، ہم پڑھیں، عقل کام نہیں کرتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ خبریں جھوٹی ہیں. لیکن مسئلہ یہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. اب بتائیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میدان کربلا میں 22,000 کا یزیدی جو لشکر تھا وہ نماز بھی پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، باجماعت پڑھے، اور پھر نماز میں یہ درود بھی پڑھے کہ یا اللہ ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، اور ان کی اولاد پر، آل پر بھی درود نازل فرما. نماز میں اولاد پر درود بھیجے اور سلام پھیر کر امام حسین اور حضور کی جو دیگر اولاد ہیں اہل بیت سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بس دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی. ہم لوگ ابھی عراق کے سفر پہ تھے تو وہاں ہم نے جو نجف اشرف اور کوفہ شریف ہے اس کے اور کربلا شریف کے درمیان ایک بزرگ کا مزار ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ان کا مزار ہے، حضرت زید کا. ان کے مزار پہ حاضری دی. ان کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ان کو بادشاہ وقت نے شہید کیا تھا، اور کوفہ میں ان کی لاش مبارک کو 4 سال تک سولی پہ چڑھایا گیا، لٹکایا گیا. کتنے سال تک؟ 4 سال تک. پھر ان کی لاش وہ لے گئے شام میں، دمشق میں، اور بادشاہ ہشام بن عبد الملک کے محل کے باہر وہ لاش لٹکائی گئی. پھر وہ لاش لائی گئی اور یہاں پہ تدفین ہوئی، جسم مبارک. تو آپ سوچیں اگر کوئی اللہ کا ولی نہ ہو تو 4 سال تک جسم سلامت رہ سکتا ہے؟ 4 سال تک جسم بھی سلامت رہا اور خون بھی ٹپکتا رہا اور خوشبو آتی رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی. پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. تو اللہ جسے چاہے ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ اس لاش پر گائے کا ایک ٹکڑا، گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک پیس اس پر ٹچ کریں. وہ زندہ ہو گیا، لیکن وقتی طور پہ زندہ ہوا. قاتل کا نام بتایا اور پھر دوبارہ اس پر موت واقع ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ چاہتا تو ویسے ہی زندہ ہو جاتا، لیکن زندہ اس وقت ہوا جب گائے کا گوشت اس سے ٹچ ہوا.
جب گائے کا گوشت جو ٹچ ہوا تب زندہ ہوا. تو اس صورت میں بھی زندہ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا کرتا میرے والد کی آنکھوں پر لگائیے، جیسے ہی آنکھوں پر لگے گا بینائی واپس آ جائے گی. پھر قرآن پاک نے یہ بات بھی بتائی اور آگے یہ بتایا کہ جب کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر لگایا گیا تو جیسے ہی آنکھوں سے کرتا ٹچ ہوا آنکھیں واپس آ گئیں. اب بتائیے آنکھیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یوسف علیہ السلام کے کرتا آپ کا جب کرتا ٹچ ہوا پھر آنکھیں آئیں، اس سے پہلے نہیں آئیں. تو اس میں حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت پیدا ہو، لوگوں کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت پیدا ہو. ہم جو ہے خود بھی دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر دے، وہ دعا کرتے ہیں کام فوراً ہو جاتا ہے. تو کام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے یہ ایک وسیلہ بنایا تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی محبت پیدا ہو. میں ایک دفعہ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہاں کسی بھائی نے مجھ سے کہا چلیں اندر چلتے ہیں دعا کرتے ہیں. حضرت قاری مصلح الدین علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جسے حج پہ جانا ہو یا عمرے پہ جانا ہو، مدینہ شریف جانا ہو، وہ داتا صاحب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرے تو داتا صاحب بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور ایسا کرم ہوتا ہے کہ بلاوا آ جاتا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو دور دور تک وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سال ہم حج پہ جا سکتے ہیں. ہم گئے، ہم نے دعا کی، الحمدللہ غیبی مدد حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حج کا بلاوا نصیب فرما دیا. اب سوال یہ ہے کہ دعا تو یہاں بھی قبول ہو سکتی ہے، دعا تو یہاں بھی قبول ہو سکتی ہے، گھر میں بھی قبول ہو سکتی ہے، وہاں کیوں قبول ہوئی؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جن بزرگوں نے اپنا سینہ اللہ کے ذکر سے روشن کیا آج ان کے مزارات بھی اتنے روشن ہیں کہ وہاں آج بھی فیض مل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. کذالک، اسی طرح یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردے زندہ فرمائے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردے زندہ فرمائے گا. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. آیاتی نشانیاں، وَيُرِيكُمْ، اور اللہ تمہیں دکھاتا ہے نشانیاں. جگہ جگہ نشانیاں موجود ہیں جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں. لعلکم تعقلون، کہ کہیں تمہیں عقل ہو تاکہ تم سمجھو. ثم، پھر قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد. یعنی اے بنی اسرائیل، یہ واقعہ دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، تم اللہ کی طرف رجوع نہ لائے. بعض اوقات آدمی کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کرتا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کو ہاسپٹل لے جائیں، صرف ایمرجنسی وارڈ میں وہ ایک چکر لگا لیں، سارے گناہ چھوڑ دیتے ہیں. توبہ توبہ، موت کتنی قریب ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. بندے کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے.
اور بعض ایسے ہیں جو ایمرجنسی وارڈ میں ہی سارا دن کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، تڑپتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن توبہ نہیں کرتے۔ تو اللہ جسے چاہے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ دل نرم ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، دل نرم ہوتا ہے غریبوں کی خدمت سے، دل نرم ہوتا ہے کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنے سے، دل نرم ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اور موت کو یاد کرنے سے۔ ارشاد فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ بعض پتھروں سے پانی نکلتا ہے، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جب پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس ان سے پانی نکلتا ہے۔ یعنی بعض پتھر ہیں جن سے پانی زیادہ نکلتا ہے، بعض سے کم نکلتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ الازہری علیہ رحمہ، جن کا مزار دارالعلوم امجدیہ میں ہے اور جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے شہزادے ہیں، وہ اپنی کلاس میں حدیث پڑھاتے ہوئے فرماتے تھے کہ جس نے گاؤں کی زندگی نہیں گزاری، پہاڑوں ریگستانوں کو نہیں دیکھا، وہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو فرماتے تھے کہ جاؤ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ ایک مزار ہے کوہ مری پر، تو ہم جب اسلام آباد حاضر ہوئے غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر، تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ کوہ مری پر 2 بزرگوں کا مزار ہے، وہاں چلیں۔ تو ہم وہاں گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ روڈ ایسا ہے بالکل دائرے کی طرح، گھومتے رہیں روڈ پر، اوپر چڑھتے رہیں، اور چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں پر پانی گر رہا ہے، یعنی چشمے ہیں، اور اتنا پانی بہہ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے نل کے کھلے ہوئے ہیں، اور پہاڑ کے ہر ذرے ذرے پر جگہ جگہ چشمے، اور ان سے پانی نکلا، کہیں سے زیادہ کہیں سے کم۔ اسی طرح جب ہم مظفر آباد گئے تو وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا، کسی چشمے سے میٹھا پانی نکل رہا ہے، کسی سے نمکین نکل رہا ہے، کسی سے گرم، کسی سے ٹھنڈا۔ اللہ کی شان۔ اور اتنا پانی ہے پہاڑوں کے چشموں سے، اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم فرمائے اور ان لٹیروں سے ہماری جان چھڑائے۔ وہ سارا پانی جو پہاڑوں سے نکل کر نیچے آتا ہے، یہ اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو پورے پاکستان کے لیے کافی ہے، وہ گٹروں میں جا رہا ہے، کوئی اس کو استعمال کا کوئی طریقہ نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ پتھر سخت ہیں لیکن پھر بھی پھٹ جاتے ہیں، مگر ان کے دل اس سے زیادہ سخت ہیں کہ کوئی بھی بات سن کر پھٹتے نہیں ہیں، خوف نہیں آتا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک نبی علیہ السلام گزر رہے تھے تو پتھر سے پانی نکل رہا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی نگاہ وہ دیکھتی ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے دیکھا یہ اصل میں پتھر رو رہا ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا اے پتھر تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے
کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس وقت سے میں رو رہا ہوں کہیں وہ پتھر جو جہنم میں جائیں گے اس میں بھی شامل نہ ہوں۔ اب جہنم میں جو پتھر جائیں گے یہ وہ پتھر ہوں گے جن کے بت بنائے گئے، اور جن پتھروں کو بت بنا کر پوجا کی گئی انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ پتھر ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھے بھی کوئی بت بنا کر پوجا کرنا شروع نہ کر دے اور پھر اس وجہ سے میں جہنم میں نہ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میں نے اس کو جہنم سے محفوظ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے پتھر کو خوشخبری سنا دی، تشریف لے گئے، واپس آئے تو دیکھا وہ زیادہ رو رہا ہے پہلے سے زیادہ۔ آپ نے فرمایا اب کیوں روتا ہے، اب تو جہنم سے محفوظ ہو گیا۔ تو اس پتھر نے کہا اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنسو بہا رہا ہوں کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، کبھی توبہ ہی نہ کرے، کبھی احساس ہی نہ ہو، ہم لوگوں کی آنکھیں بند کر رکھے ہیں، کبھی پاؤں سیدھے کر رکھے ہیں، کبھی ہاتھ سیدھے کر رکھے ہیں، کبھی غسل دے رہے ہیں، کبھی کفن پہنا رہے ہیں، کبھی جنازے میں رکھ رہے ہیں، کبھی کندھا دے رہے ہیں، کبھی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی کو قبر میں اتار رہے ہیں، پھر بھی احساس نہ ہو کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ پھر بھی احساس نہ ہو کہ ہم حرام کام چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، لوگوں پہ ظلم چھوڑ دیں، اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں۔ اچھا یہ احساس پیدا نہ ہوا تو وقت تو گزر جائے گا، پھر جب ملک الموت سامنے آئیں گے تو پھر ہو سکتا ہے بندے کا افسوس ہو کہ کاش میں نے فرمانبرداری کی ہوتی تو آج میری خوشی کا دن ہوتا۔ بچہ پورا سال اگر غفلت میں گزارتا ہے اور امتحان کا دن آ جاتا ہے پھر کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور جو بچہ پورا سال محنت کرتا ہے وہ امتحان میں کامیاب بھی ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی اچھا آتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ہم جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، ہم اپنا بھلا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ گناہ کرنے سے دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں اور قبر و آخرت میں بھی پریشانیوں کا اندیشہ ہے۔ جتنی نیکی کرتے جائیں گے، جتنی توبہ زیادہ کریں گے، اتنی دنیا میں بھی راحتیں ہیں، قبر و آخرت میں بھی راحتیں ہیں انشاءاللہ۔ مگر سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ افتطمعون، اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ یہ یہودی تمہاری باتوں پر یقین کریں گے؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین، اس بات کی امید ہے کہ یہ یہودی توبہ کر لیں گے، یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے، اور بعض لوگ اتنے ضدی ہوتے ہیں جتنا بھی سمجھائیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اے مسلمانوں یہ یہودی تمہاری باتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ سمجھانا اسے فائدہ دیتا ہے جس کو سمجھ نہ آئی ہو۔ یہ یہودی تو نبی آخر الزمان کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور حضور کی آمد سے پہلے یہ حضور کی شان و عظمت بیان کیا کرتے تھے، اب ضد کی وجہ سے اور بغض و حسد کی وجہ سے یہ انکار کر رکھے ہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تھا، يَسْمَعُونَ، وہ سنتے کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم پھر يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ،
پھر سمجھنے کے باوجود اس کلام کو بدل دیتے. یحرفونہ، حرف یحرف تحریفا، بدل دیتے. من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد. وہم یعلمون، اور جان بوجھ کر بدلتے. تو جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے. تو جو جان بوجھ کر تحریف کرے سب کچھ جاننے کے باوجود، کیا اے مسلمانوں وہ تمہاری باتوں پر کوئی سر جھکائے گا؟ لہذا تم ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھو. ہاں یہ ضرور ہے کہ تبلیغ دین کرتے رہو، دین کا پیغام دیتے رہو، مگر جس کے نصیب میں ہدایت ہے اسے ہی نصیب ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ دین سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ جو مومن ہوگا اس کے لیے ایمان کی حفاظت اتنی مشکل ہوگی جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا. کتنا مشکل ہے. آپ نے فرمایا بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. کوئی بندہ شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. وہ دنیا کی ذلیل دولت کی وجہ سے اپنا دین بیچ دے گا. تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگ گمراہیت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں یہ دیکھنے کا نہیں ہے کہ کتنے زیادہ لوگ گمراہ ہیں. یہ نہیں کہ اتنے سارے لوگ گمراہ ہیں تو چلیں ہم بھی گمراہ ہو جائیں. نہیں، ویسے بھی 85% دنیا میں کافر ہیں، اور مسلمانوں میں صحیح العقیدہ مسلمان اور شریعت کی پابندی کرنے والے مسلمان ویسے ہی کم ہیں، اور دن بدن یہ سلسلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں جو شریعت پر عمل کرنے والے مجاہد ہیں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اگر روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کا فرما بردار نہ رہے تو بتائیے کیا ہم اللہ کی فرما برداری چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کا فرما بردار رہنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. ہاں جہاں تک تبلیغ دین کا تعلق ہے ہم سمجھا دیں، ہم اپنی کوشش کر لیں، باقی ہدایت دینے والا تو صرف اللہ ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں. جو یہودی تھے یہ جب مسلمانوں سے تنہائی میں ملتے تو وہ کیا کہتے؟ قالوا آمنا، ہم ایمان لائے. وہ کہتے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بھی آپ کے نبی کو مانتے ہیں اور یہ سچے نبی ہیں، لیکن ہم اظہار کیوں نہیں کرتے؟ ہماری قوم بڑی ظالم ہے، ہمیں قتل کر دے گی. تو دیکھیں توریت میں فلاں فلاں جگہ پر نبی آخر الزمان کا ذکر ہے. سچے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ ایمان لائیں، آپ اس پہ ثابت قدم رہیں. یہ یہودی ایسی باتیں کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے تاکہ مسلمان ان کے قریب آ جائیں، ان سے متاثر ہو جائیں، اور مسلمانوں سے ان کا بزنس چلتا رہے. تو اکیلے میں وہ مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے جو بڑے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم انہیں بتاتے ہو مسلمانوں کو کہ توریت میں نبی آخر زمان کا ذکر ہے اور یہ سچے نبی ہیں. تو دیکھو اب مسئلہ یہ ہوگا کل بروز قیامت یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پکڑ لیں گے اور کہیں گے مالک و مولا یہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں پھر بھی ایمان نہ لائے، تو تم ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو کہ جس کے ذریعے یہ قیامت کے دن تمہاری پکڑ کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتنے نادان ہیں کہ یہ بتائیں یا نہ بتائیں اللہ تو جانتا ہے کہ ان کو سب معلوم ہے. یعنی ان کو اس بات کا خوف ہے کہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، وہ کہیں گے مالک و مولا یہ سب جانتے تھے پھر بھی ایمان نہ لائے.
تو اس سے تو ڈر رہے ہیں، لیکن اس بات کا تصور نہیں کرتے کہ مسلمان جانے یا نہ جانے، مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کہیں یا نہ کہیں، اللہ تو جانتا ہی ہے، تو یہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ ہمارے ایک بزرگ نمازی تھے باہر شریعت مسجد میں، اللہ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کیسٹیں چلتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے نام رکھا ہے نا بے نمازی کا بھیانک انجام، اس نام کو چینج کریں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگے میں جس بھی بے نمازی کو دیتا ہوں وہ ہاتھ میں پکڑتا ہی نہیں ہے۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا وہ کہتا ہے اگر سن لی کیسٹ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا تمہیں پتہ بھی تھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے پھر بھی کیوں نہیں پڑھی؟ تو ہم تو نماز پڑھنی نہیں ہے لہذا میں کیسٹ ہی نہیں سننی۔ تو میں نے کہا آپ ان سے کہیں کہ آپ کیسٹ سنیں یا نہ سنیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے، اور پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھتے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز جو نہ پڑھنے کے کتنے نقصانات ہیں، لیکن ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم کل بروز قیامت کہہ دیں گے یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے علم ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے ہیں اگر علم حاصل ہو گیا پھر عمل نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے، تو یہ غلطی ہے۔ عمل نہ کرنے کا گناہ ہر صورت میں، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ علم نہ حاصل کرنا، تو علم حاصل کرنا بھی فرض ہے اور عمل کرنا بھی فرض ہے، دو فرض چھوٹ گئے، دونوں کا گناہ ہوگا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل نہیں کریں گے اپنا نقصان کریں گے۔ تو اس لیے یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ تو ارشاد فرمایا قالو، یہ یہودیوں کے سردار کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے راز تم پر کھولے تم یہ راز مسلمانوں کو بتاتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، تاکہ وہ اس راز کے ذریعے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں اور کہیں مالک و مولا انہیں تو سب پتہ تھا پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ تم یہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو کہ ہماری توریت میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ مسلمانوں کو بتائیں یا نہ بتائیں، ان اللہ یعلم ما یسرون، بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں۔ ان پڑھ سے مراد ہے یہودیوں میں دو قسمیں ہیں، ایک تو یہودی علماء ہیں جو توریت کو جانتے ہیں، اور ایک یہودی عوام ہے جو جانتی کچھ بھی نہیں ہے، جو ان کے بڑے کہتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، اور من گھڑت خیالات ان کے ہیں، من گھڑت خیالات، بس وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے آ رہی ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کربلا شریف میں، نجف اشرف میں ایسے ایسے خرافات کرتے ہیں صحابہ کرام کے گستاخ کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ خرافات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ خود یزیدی بنتے ہیں، یزیدیوں کا لباس پہنتے ہیں، ہاتھ میں کوڑے پکڑتے ہیں محرم میں، اور عورتوں کو حضرت بی بی سکینہ بناتے ہیں، حضرت بی بی زینب بنا ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ اب بتائیے کوئی حضرت بی بی زینب بن سکتا ہے؟ اور پھر خود یزیدی بن گئے، شرم نہیں آتی؟ عقل سے ماورا قوم ہے، بالکل عقل سے ماورا۔ تو ایسے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں جو کربلا شریف میں گئے حاضری کے لیے، تو وہاں جس جگہ پر حضرت عباس علمدار نے نہر فرات میں اپنا مشکیزہ ڈالا تھا اور پانی بھرا تھا، اب نہر فرات کا راستہ چینج ہو گیا ہے، نہر فرات کئی میل دور ہو گئی ہے، اب وہاں نہر فرات تو نہیں ہے،
لیکن انہوں نے وہاں پر وہ نشانی کے لیے ایک نہر ٹائپ کی چیز بنائی ہے، تھوڑا سا سمجھ لیجئے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک اتنا پانی ہوگا، اور انہوں نے کوئی موٹر لگائی ہے تو پانی جو ہے بہتا رہتا ہے. تو وہ مقام ہے، اس مقام کی آپ سمجھیں نشاندہی کے لیے چھوٹا سا نہر کا حصہ بنایا گیا. بھئی اس مقام پر نہر فرات تھی، اور اس مقام پر حضرت عباس علمدار نے اپنا مشکیزہ ڈالا تھا پانی بھرنے کے لیے. ہم وہاں گئے تو وہاں بہت سے بیچنے والے موم بتیاں بیچ رہے تھے. ہم نے ایک بچے کو بلایا، ہم نے کہا یہ موم بتیاں کیوں بیچ رہے ہیں؟ عربی تھا تو عربی میں گفتگو کرنے لگا. تو ایک پلاسٹک کی آپ سمجھے ٹرے تھی، اس میں 4 موم بتیاں جو ہیں لگی ہوئی تھیں، ساتھ میں ماچس تھا. اس نے کہا کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 4 موم بتیاں ماچس سے جلائیں اور اس کو پانی میں رکھیں اور بہا دیں، تو جو تمنا کریں گے، جو منت مانیں گے پوری ہو جائے گی. اب دیکھیں یہ تو مال کا ضیاع ہے نا، موم بتیوں کو پانی میں ڈال دینا، اور یہ موم بتیاں جو ہیں یہ جل کر تھوڑا سا چل جائیں تو آپ کی ہر تمنا پوری ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی. حالانکہ شرعی طور پر مال کا ضیاع کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن ہم نے وہاں دیکھا کہ ایسے بہت سارے وہمی آتے ہیں جو وہم پرست ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں کراچی میں بھی کوئی کم نہیں ہے. جناب والا وہ جھوٹے جھوٹے جو عامل ہوتے ہیں وہ الٹی سیدھی چیزیں سکھاتے ہیں اور لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک اب کراچی میں ہندو عامل بھی ہیں، اور لوگ وہاں جاتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک ان کا کام ہو جائے اس کے لیے وہ مندر بھی جانے لگے، حالانکہ کفر ہے. اور وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو شرکیہ کام ہے، کفریہ کام ہے. ہندوؤں کے مندر میں جانا اور منتر پڑھنا، بس ان کو چاہیے کسی طریقے سے کام ہو جائے. بتائیے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو وہ اللہ کے غضب سے کیسے بچے گا؟ اگر بندہ چاہتا ہے مشکلات حل ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اس کے محبوب کی فرما برداری کرے. تو ارشاد فرمایا ایک گروہ ایسا ہے یہودیوں میں کہ جو توریت کو جانتا نہیں ہے، توریت کو پڑھنا بھی نہیں جانتا. جو ان کے سردار جو یہودی علماء جو کہہ دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے وہ چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب جانتے نہیں ہیں، الا امانیہ، مگر من گھڑت باتیں، من گھڑت باتیں. اب اس کی آپ کو ایک مثال دوں. ایک بھائی ملے اور بہت پرانی بات ہے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ایک بات بتائیں، کیا یہ واقعہ صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا، کیونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب کافر آپ کو آگ میں ڈالنے لگے تو جبریل امین آئے تھے، اور جبریل امین نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی مدد کروں. تو آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں. لیکن یہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ الفاظ نہیں ہیں. کہنے کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ دیکھیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام مدد لے لیتے تو مشرک ہو جاتے، تو آپ نے شرک نہیں کیا، تو ہمیں تو یہی درس ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگیں. میں نے کہا یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر مدد لے لیتے تو آپ کہتے ہیں مشرک ہو جاتے. کہنے لگا بالکل. میں نے کہا پھر یہ بتائیے کہ شرک کی دعوت دینا کیا ہے؟ کہنے لگا شرک کی دعوت بھی شرک ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت جبریل نے شرک کی دعوت دی کہ آپ میری مدد لیں اور مشرک ہو جائیں. تو بتائیے کیا فرشتہ شرک کی دعوت دے سکتا ہے؟
سوچیں، یعنی کتنی من گھڑت باتیں ان کے مولویوں نے پھیلائی ہوئی ہیں. یعنی واقعہ تو اصل ہے لیکن سوچ کیسی من گھڑت بنا دی. اچھا پھر اس حدیث کو آگے بھی تو پڑھیں. اس حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ پھر ایسا کریں آپ اللہ سے ہی مانگ لیں. کیا مانگ لیں؟ اللہ سے دعا مانگ لیں. تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے بھی دعا نہیں مانگی. آپ نے فرمایا مجھے سوال کی ضرورت نہیں، اللہ میرے سوال سے زیادہ مجھے جانتا ہے. تو اب بتائیے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دعا مانگنا گناہ ہے؟ نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ یہ امتحان تھا، تو آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما. امتحان سے بھاگنے کی دعا نہیں مانگی جاتی. حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک یہ دعا نہیں کی یا اللہ مجھے شفا دے. 18 سال تک یہی دعا کرتے رہے یا اللہ مجھے اس امتحان میں ثابت قدم رکھ. پھر جب پیریڈ پورا ہوا، 18 سال پورے ہوئے، تو پھر آپ نے شفا یابی کی دعا. پھر کہنے لگے دیکھیں میں نے پڑھا ایک کتاب میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے یہودی لگے تو بھاگے جا رہے تھے تو آپ کے سامنے ایک درخت آیا تو آپ نے درخت سے کہا کہ میرے پیچھے یہودی لگے تو مجھے بچا لے. تو درخت کھلا اور آپ اندر چلے گئے. اب یہ ہوا کہ یہودی بھاگے آئے تو دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہاں ہیں. تو شیطان انسانی شکل میں وہاں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چھپ گئے. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا دیکھو پورے تو یہ اندر جو تشریف لے گئے ہیں لیکن ان کے دامن کا، ان کے کپڑے کا تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا، یہ دیکھیں. تو یہودیوں نے آرا لیا اور آرا لے کر درخت کو 2 حصوں میں چیر دیا. اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو گئے. تو حضرت زکریا علیہ السلام پر جب آرا ان کے سر تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے غیر اللہ سے کیوں مدد مانگی، اس لیے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک سزا دی جا رہی ہے. تو دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے شرک کیا. توبہ استغفر اللہ. وہ بد عقیدہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے شرک کیا تو اس لیے اللہ بھی ناراض ہوا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. میں نے اللہ کے بندے یہ تمہارے مولوی تمہیں کیسی الٹی سیدھی چیزیں جو سکھاتے ہیں. نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی شرک سے پاک ہیں اور اعلان نبوت کے بعد بھی شرک سے پاک ہیں. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو حضرت زکریا کبھی نہیں مانگتے. یہ کیسی باتیں، من گھڑت باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں اور پھر اس پر لوگ جو ہے نا عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ. اچھا آپ سفر کے مہینے کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں حدیث سننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. بس من گھڑت خیال دماغ میں بٹھایا ہوا ہے. جی سفر میں بڑی تیزی ہے، بڑی نحوست ہے. یہاں تک کہ جو سفر کے ابتدائی 13 دن ہیں اس کے متعلق کہتے ہیں بہت خطرناک دن ہے یہ وہ. اچھا سمجھائیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی، ہماری بچپن سے دیکھ رہے ہیں سفر میں بڑی سختیاں آتی ہیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی آفتیں آتی ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بدشگونی لیتا ہے اس پر یہ عذاب آتا ہے کہ جیسا وہ سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے اس پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا. اس کی مثال آسان یہ ہے کہ اگر آپ ایک شخص سے کہیں کہ کالی بلی آپ کی آگے سے گزر جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو کہے گا، جو وہمی ہوگا وہ کہے گا مولانا صاحب ساری زندگی گزر گئی، کالی بلی جب بھی آگے سے گزری نا میرا دن بہت برا گزرا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا، تو فلاں یہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فیکٹری کو آگ لگ گئی. آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو فرمایا اس وجہ سے کہ کالی بلی اس کے آگے سے نکلی، اس نے کیا تصور کر لیا، بدشگونی لے لی کہ آج مجھے نقصان ہوگا.
تو پھر اس بدشگونی کی سزا یہ ہے کہ پھر نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے بندے کو اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. لیکن آپ تو ماشاءاللہ مذہبی ہیں، سمجھ جائیں گے، لیکن جو جہلا ہیں ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. ایسے ایسے جہلا ہیں کہ جعلی پیر اور ڈبہ پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب پیر صاحب بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھنی، اور بے پردگی اور پتہ نہیں کتنے حرام کام کر رہے ہیں، کتے بھگا رہے ہیں، کتوں کی ریسنگیں کروا رہے ہیں، اور بھی سارے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. اور آپ کہیں گے جناب یہ آپ کے پیر صاحب تو ڈبہ پی رہے ہیں تو آپ کو جان سے مار دیں گے. سوچ، اتنی جہالت، ایسی من گھڑت باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. حالانکہ جو پیر شریعت کے خلاف کام کرے اور جو پیر اس طرح کے معاملات کرے اور پھر گناہ بھی کرے اور گناہ کو صحیح سمجھے تو وہ پیر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر من گھڑت باتیں دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور من گھڑت باتوں پر ساری بنیاد ہے ان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف اور صرف گمان کرتے ہیں، اسی گمان پہ چلتے ہیں، دماغ سے جو دماغ میں ڈال دیا گیا اسی پہ چلتے ہیں. ایک ہمارے سفر میں سید صاحب تھے، تو سید صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے محلے میں وہ لوگ رہتے تھے جو گستاخ صحابہ ہیں. وہ کہتے کہ حضرت عباس علمدار کا جو روزہ ہے نا اس کے نیچے پانی گھومتا ہے. وہ کہتے ہیں میں اتنی دفعہ آیا ہوں مجھے تو ابھی تک پانی ملا نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا شاید. پھر مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پیسے دبا لے تو ہم اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ عباس علمدار کے روزے پہ لے جائیں گے، اگر جھوٹا ہوگا تو کبھی نہیں جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے بچپن میں پوچھ لیا اگر کوئی جھوٹا اور چلا بھی جائے تو کہتے ہیں اگر جس نے پیسے دبائے ہوں گے وہ اگر عباس علمدار کے روزے پہ چلا جائے تو جیسے ہی جائے گا اس کی گردن جو ہے جسم سے جدا ہو جائے گی. تو مجھے کہتے ہیں 15 مرتبہ میں آیا ہوں اس روزے پر، ان خبیثوں کی کبھی گردن جدا ہوتے ہوئے دیکھی تو نہیں ہے. کہ یہ تو بڑے حرام خور ہیں، جو گستاخ صحابہ ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں، اور جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے اس سے بڑا جو ہے خبیث کون ہوگا، ناپاک کون ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، جزا کہاں پر ہے؟ قبر و آخرت میں. تو اس لیے ان ظالموں کو ڈھیل دی جاتی ہے. لیکن باتیں بہت ساری. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جو پیسے کھا لے وہ حضرت عباس علمدار کے روزے پر وہ چلا جائے، اس کی گردن جدا نہ ہوئی تو وہ کیا کہے گا، دیکھو اگر میں نے پیسے کھائے ہوتے تو میری گردن جدا ہو جاتی. اسی طرح بعض ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے پیسے کھائے نا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے روزے پہ جا کر تو قسم کھا کے بتا. تو ایسے بھی حرام خور ہیں، دنیا کے لالچی ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر وہ قسمیں کھا لیتے ہیں. اچھا بھی سنی ماشاءاللہ بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سنی ہو کر یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا. لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے لوگ چوری کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کرتے ہوئے موبائل چوری کر لیتے ہیں، حالانکہ اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کی حوث سے بچائے. جو دنیا کا کتا ہو جائے اسے کسی دربار کا ادب نہیں ہوتا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو صرف گمان کرتے ہیں اور گمان پر ان کا پورا نظام چل رہا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس سے ہے. یعنی اپنے ہاتھ سے آیتیں بناتے ہیں
توریت کی اور کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس وڈیرے آتے ہیں، نواب آتے ہیں، چودھری آتے ہیں، یہودی سردار آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل کر دیں، یہ مسئلہ لوگوں کو بتائیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو جتنی رشوت زیادہ ملتی ہے اتنے وہ مسئلے بدلتے رہتے ہیں۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر لیں، دنیا کا ذلیل مال حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کے سبب جو وہ کماتے ہیں، یعنی ان کا غلط لکھنا بھی انہیں جہنم میں لے جائے گا، اور جو حرام روزی انہوں نے کمائی ہے، جو حرام پیسے کمائے ہیں، وہ بھی انہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، پھر کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے۔ سوال یہ کہ دل سخت کیسے ہو گئے؟ تو اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا آخرت کا تصور جو ہے وہ غلط ہو گیا۔ ان کا تصور یہ ہے کہ جو یہودی ہوگا وہ ڈائریکٹ جنتی ہے، جتنا بھی لوٹنا ہے لوٹو، حرام کماؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو، باقی جہنم میں تو ہم جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن، اور وہ چند دن تو نیک بھی جائے گا برا بھی جائے گا۔ ان سے پوچھا وہ چند دن کون سے؟ تو کہنے لگے جتنے دن ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی اتنے دن، 40 دن، ایک روایت میں 10 دن اور ایک روایت میں 3 دن ہم جہنم میں رہیں گے، پھر جنت میں جانا ہے۔ تو یہ تو نیک بھی جائے گا بد بھی جائے گا، باقی ہم دنیا میں جو کچھ بھی کریں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ مسلمان کا تصور ہے آخرت کا، مسلمان یہ تصور نہیں رکھتا، لیکن کبھی کبھی شیطان یہ تصور دے دیتا ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں۔ یہ زبان سے کوئی کہتا نہیں ہے لیکن دل میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خطرہ بھی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، پھر بعد میں وہ جنت میں جائیں گے، اور کئی لوگ ایسے ہیں گناہوں کی وجہ سے مرنے سے پہلے ہی ایمان سلب ہو جائے گا۔ تو اس لیے گناہ کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ وقالوا، اور وہ بولے، لن تمسنا النار، ہرگز جہنم کی آگ ہمیں نہ چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اللہ نے کیا تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یہ بات تو ہے نہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ بلا، ہاں کیوں نہیں۔ من کسب سیئہ، جو کوئی گناہ کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کا گناہ اسے گھیر لے گا، یعنی خاتمہ اس کا کفر پر ہوگا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ برے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ برے اعمال یہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں،
کفر کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے خطرہ یہ ہے کہ ایمان کہیں سلب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج 25 صفر المظفر ہے، یوم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے بھی ناکافی ہیں، لیکن ایک پوائنٹ پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت ہوں یا دیگر بزرگ ہوں، جس نے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی اور عقیدہ ختم نبوت کے جو محافظ ہیں، جنہوں نے دین پر پہرا دیا اور جنہوں نے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا اور اپنا سب کچھ قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے غلام کو دیکھا ہے، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی۔ آپ جانتے ہیں کہ تندرست آدمی ہو، ویل چیئر پہ بیٹھ جائے، اس کا روب سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تندرست آدمی ہو، ویل چیئر پہ بیٹھا ہو، بیمار ہو جائے تو روب ختم ہو جاتا ہے۔ جوان آپ نے دیکھے ہوں گے کسی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، ویل چیئر پہ اگر آپ لے کر آئیں تو ان کا روب وہ مسکین محسوس ہوتے ہیں، بیچارے مسکین ہیں، حالانکہ جوان آدمی ہے اور 1-2 مہینے میں صحیح بھی ہو جاتا ہے، لیکن بندے کا روب ختم ہو جاتا ہے۔ مگر جو حضور کی ناموس پہ پہرا دے، اس کی شان دیکھیں۔ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، امیر المجاہدین کی وہ تقریریں بھی موجود ہیں جو آپ نے کھڑے ہو کر کی ہیں، اور وہ تقریریں بھی موجود ہیں جو ویل چیئر پہ کی ہیں۔ آپ کا دل کہے گا کہ جن تقریروں میں آپ نے ویل چیئر پر تقریر فرمائی اس میں زیادہ روب ہے۔ کھڑے ہو کر تقریر میں روب ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ویل چیئر پر، کیونکہ جب حضور کی ناموس پہ پہرا دیتے ہیں تو پھر اللہ بلندیاں عطا فرماتے۔ اچھا پھر بتائیں، پورا میڈیا جس کے خلاف ہو، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، پھر یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام کی ایجنسیاں کروڑوں ڈالر بھی خرچ کر رہی ہوں بدنام کرنے کے لیے، پھر 2 نمبر پیر اور 2 نمبر مولویوں کو بھی کھڑا کر دیا گیا ہو جو ممبروں پر ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں، اور بندہ ہو ویل چیئر پر، پھر فیض آباد میں شیلنگ بھی ہو، پھر گرفتاری بھی ہو، گھسیٹا بھی جائے، ساری چیزوں ہتکڑیاں بھی لگیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین کو شہرت عطا فرمائی، اس شہرت کے 10ویں حصے تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ 2 کروڑ سے زائد افراد نماز جنازہ میں، اور پھر جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے ان کی عظمت و شان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو سمجھنا آسان ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے، جنہوں نے کنز الایمان جو ترجمہ ہے اس پہ تفسیر لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اتنا سخت قلم کیوں استعمال کرتے ہیں گستاخوں کے خلاف؟ آپ نرم کیوں نہیں لکھتے، اتنا سخت کیوں لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی آپ تحریر پڑھیں، جب گستاخوں کی آپ مذمت کرتے ہیں تو اتنے سخت الفاظ لاتے ہیں، اتنے سخت الفاظ۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بات یہ کہ میں سخت الفاظ اس لیے لاتا ہوں کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور میں حاکم اسلام ہوں اور مجھے یہ طاقت ہو کہ ان کے سر قلم کر دوں، لیکن مجھ میں یہ طاقت نہیں، تو میں قلم کو تلوار بناتا ہوں، اس سے کام لیتا ہوں اور اس قلم سے ان کے دل چیرتا ہوں۔ اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اتنا سخت اس لیے لکھتا ہوں تاکہ یہ مجھے گالیاں دیں،
اور جتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیں گے حضور کی گستاخی کرنا بھول جائیں گے۔ تو حضور کی شان اور حضور کی عزت پر میری عزتیں قربان۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کسی نے کہا کہ آپ جو بھی غلط آدمی اس کے خلاف لکھتے ہیں، ہر غلط آدمی کی آپ مذمت کرتے ہیں، ہر موضوع پہ آپ نے رسالہ لکھا، آپ اکیلے ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر کوئی بھی حق کہنے والا باقی نہ رہا پھر بھی احمد رضا حق کہتا رہے گا۔ پھر اللہ نے شہرت کی کیسی بلندیاں عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت جب دوسرا حج کر کے واپس آ رہے تھے بحری جہاز میں، تو بحری جہاز کو جدہ سے بامبے جانا تھا، طوفان آ گیا اور بحری جہاز کو کراچی آنا پڑا۔ پھر یہاں 3 دن قیام کیا گیا تاکہ طوفان ٹل جائے، پھر آگے جائیں۔ اعلیٰ حضرت کراچی کے ساحل پر 3 دن بحری جہاز میں رہے۔ کتنی دعائیں کی ہوں گی کراچی والوں کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کے مبارک قدم یہاں تک آئے، سبحان اللہ، کتنی برکتیں ملی ہوں گی، کتنی آپ نے عبادت کی ہوگی، کتنے وظائف پڑھے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا بعد میں، کراچی میں کن احباب سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ جب ساحل سمندر پر جہاز میں آپ 3 دن رہے تو کراچی کے احباب کو تو پتہ چلا ہوگا، وہ آپ سے ملنے آئے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ کوئی بھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے کہ پورے کراچی میں کوئی بھی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے جانتا ہو، اور میں بھی کسی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ اعلیٰ حضرت تقریباً 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں کہ پورے کراچی میں کوئی مجھے جاننے والا نہیں تھا، مگر جب رسول اللہ کی ناموس پر یہ پہرا دینے والا دنیا سے چلے گئے تو آج 100 سال کے بعد کراچی میں کوئی ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہ جانتا ہو؟ اللہ نے کیسی بلندیاں عطا فرمائے، کیسی برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ کے وصال کے بعد ایک شامی بزرگ آئے، انہوں نے کہا بریلی شریف میں آ کر کہ مجھے احمد رضا سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو ان کے شہزادے حجت الاسلام مولانا علامہ مفتی حامد رضا خان علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رونے لگے، کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہے لیکن خاموشی ہے، ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا احمد رضا کا۔ تو میں نے عرض کی کون احمد رضا؟ تو حضور نے فرمایا بریلی ہند کا احمد رضا۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں ملاقات کے لیے آیا، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ وہ جس دن میں نے خواب دیکھا تھا وہ دن آپ کے وصال کا دن تھا، یہاں روح پرواز کرنے والی تھی، وہاں رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی دارالعلوم امجدیہ میں بھی عرس کی تقریب ہوگی اور 2:08 پر انشاءاللہ فاتحہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری اولاد و نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، جو کچھ ہم نے پڑھا، جو عبادتیں کی، سب کی غلطیوں کو تائیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً عقید و جہاں نور مجسم
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حضرت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت شاہ عبد الرزاق علیہ الرحمہ، حضرت رفیع الدین علیہ الرحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جمیع مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہمارے دوست احباب رشتہ داروں میں سے جو اس دنیا میں سے رخصت ہوئے، ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور دیگر رشتہ داروں میں سے جو ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، ہم انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور جو حیات ہیں یا اللہ انہیں صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دراز عمر بالخیر نصیب فرما۔ ابھی کل میری ممانی کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، قبر و آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے لیے بھی قبر و آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ رب العالمین جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی قبروں کو روشن فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اے مالک ہمارے دل کے زنگ کو دور فرما، ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک جتنے ہمارے بھائی، جتنی بہنیں اس درس میں حاضر ہیں، جو آن لائن شریک ہیں، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کو خوب برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار ہم پر اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ اے مالک ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، ہم گناہگار سیاکار بھی ہیں، حرمین شریفین اور مقدس مقامات پر قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں، مگر تو کریم ہے۔ اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں پاک فرما، ہمیں پھر بلاوا نصیب فرما، مقبول حاضری نصیب فرما، ہماری لبیک کو قبول فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرما، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما، بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار ادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر نصیب فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ولی کامل بنا، عشق رسول میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کی خوب خدمت کی توفیق دے، سعادت دے، خدمت کا موقع عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد اپنے والدین کی گستاخ ہے، بے ادب ہے، نافرمان ہے، یا اللہ اسے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جتنے دعا میں شامل ہیں سب کو رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ اے مالک حرام کمائی سے بچا، تنگ دستی سے بچا، بے روزگاری سے بچا، لوگوں کی محتاجی سے بچا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، در بدر کی ٹھوکروں سے بچا۔
یا اللہ قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دے، جس کا لینا ہے لینا آسان فرما، جس کا دینا ہے دینا آسان فرما، کاروباری نقصان کو نفع سے بدل دے۔ یا اللہ جادو ٹونے نظر بد آصف اور دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، متقی پرہیزگار ولی کامل عاشق رسول بنا، عالم بعمل حافظ بعمل بنا۔ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ہمارے بچے ہماری بچیاں جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ اے کریم مالک، اے پروردگار، ہم تمام مسلمانوں کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم فرما، ہمیں بھی اچھا بنا، ہمارے حکمرانوں کو بھی اچھا بنا۔ پورے عالم اسلام کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ پاکستان میں سکون اور امن عطا فرما، پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ فرما، پاکستان کو ترقی اور خوشحالی نصیب فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پاکستان کو چوروں، لٹیروں، ڈاکوں، دہشت گردوں اور کرپشن کرنے والوں سے پاک فرما۔ یا اللہ یہ تمام دعائیں پورے عالم اسلام کے حق میں قبول فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما۔ حضرت امیر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ سعد رضوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے ناموں سے رسالت کے محافظین قید و بند میں ہیں، یا اللہ جھوٹے مقدمات کے خاتمہ فرما، شاندار خیر و عافیت نور برکات کے ساتھ رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ کریم مالک، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی صراط مستقیم پر ہمیشہ گامزن رکھ، ہماری اولاد و نسلوں میں کبھی کوئی بے ادب گستاخ بد عقیدہ پیدا نہ ہو۔ ہم سب کو، ہماری اولاد و نسلوں کو اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں انہی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عن من سواک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بال بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، نور برکات کے ساتھ درازی عمر بالخیر نصیب فرما۔ جب تک زندہ رہیں لوگوں کی محتاجی سے بچا، جب تک زندہ رہیں دین کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔
اے کریم مالک و مولا، آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے، جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے محبوب کے محبوبین نے جو خیر کا سوال کیا، یا اللہ وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما۔ جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔